ہے. یعنی اب ذرا بات کریں گے جموں کشمیر کے اندر وقف املاک کی. جموں کشمیر کے اندر دو طرح کا وقف ہے. ایک سرکاری وقف ہے جس کو جب سرکار ہوتی ہے تو منسٹر فار حج اینڈ اوقاف مانیٹر کرتے ہیں, اور دوسرا کشمیر کے اندر وقف ہے جو پہلے مسلم اوقاف ٹرسٹ ہوا کرتا تھا, بعد میں اس کو وقف کا نام دیا گیا اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گورنمنٹ آف جموں کشمیر کے اشتراک سے وہ چلتا ہے. لیکن اب 370-35 ختم ہونے کے بعد یہ قانون بھی ختم ہو گئے ہیں اور مانا جا رہا کہ جموں کشمیر کے اندر اب باضابطہ طور پر وقف جائیدادوں کا خرد برد کرنے والوں کا پائی کا حساب ہوگا, کیونکہ شہنواز حسین کی طرف سے, مختار عباس نقوی کی طرف سے کل یہ بیان دیا گیا ہے جو مرکزی وزیر بھی ہے, اور ان کا ماننا ہے کہ مرکزی وقف کونسل کا قیام, وقف بورڈ کا قیام جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر بہت جلد کیا جائے گا, اور اس سلسلے میں زمینی صورتحال پر کام شروع کیا گیا ہے. بڑی خبر اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ وقف بورڈ جو وادی کشمیر کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اس پر اب اس کے الٹی گنتی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اب ویسے ایکٹ کے حساب سے وہ ہے بھی نہیں ابھی, لیکن پھر بھی ابھی چل رہا تھا سرکاری ایک ایکٹ کے حساب سے, لیکن مرکز نے صاف کر دیا ہے کہ وقف بورڈ, مرکزی وقف بورڈ اس وقف کو اپنے تابع لے گا, اور 47 کے بعد 47 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب ملک کے اندر, پورے بھارت کے اندر جو وقف چل رہا ہے اسی وقت کے تحت جموں کشمیر کے وقف کی پراپرٹیاں بھی لائی جائیں گی. 40,000 پرائم پراپرٹیاں کشمیر کے اندر ہے, جن میں کچھ درگاہیں ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں جہاں پر کمیونٹی سینٹرز ہیں جو آج تک بنائے گئے ہیں, لیکن وقف الگ الگ ہوگا. اس بات کا بھی خلاصہ کل مرکزی وزیر کی طرف سے کیا گیا. شیعہ وقف الگ ہوگا اور سنی وقف الگ ہوگا. اب ہمارے وقف اور اس وقت میں کیا فرق ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جموں کشمیر اور وادی کشمیر کے اندر جو وقف ہوا کرتا تھا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے کنٹرول میں تھا, اور سرکار جسے چاہتی اسے وائس چیئرمین نامنیٹ کرتی, جسے چاہتی وہاں پر لاتی اور جس طریقے سے چاہتی وہاں پر اندر اپنا اثر دکھاتی تھی. اسی کو لے کر اس وقت مفتی محمد سعید نے مسلم اوقاف ٹرسٹ کو ختم کر کے وقت بنایا تھا اور کہا تھا کہ اب سارا ٹھیک ہوگا, لیکن اس کے بعد بھی سلیکشن ہوا, الیکشن کبھی نہیں ہوا. اگر کونسل بنتا ہے تو یہاں پر اب الیکٹڈ وائس چیئرمین ہوں گے, نہ صرف الیکٹڈ وائس چیئرمین ہوں گے بلکہ جتنی بھی کمیٹیاں, تقریباً 1 درجن کے قریب کمیٹیاں بنیں گی وہ ساری الیکٹڈ ہوں گی, اور سب کا دائرہ کار جو ہوگا وہ متعین ہوگا, اور اگر کوئی ممبر صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو اس کے خلاف تعزیری کارروائی بھی ہوگی. وہ بھی اس کے اندر ہے جو شاید ابھی تک اس اوقاف کے ایکٹ یا وقف کے ایکٹ کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا. تو بڑی خبر کہ لداخ کے اندر بھی علیحدہ طور پر وقف بنے گا, جموں کشمیر کے اندر بھی مرکزی وقف کے ایکٹ کے تحت قانون بنے گا, اور دونوں طرف سے جو ہے یہ علیحدہ طور پر کام کرے گا. وقف جائیداد کا خرد برد کرنے والوں کا پائی کا حساب دینا ہوگا. جموں کشمیر میں وقف جائیداد پر سکول, اسپتال, گرلز ہاسٹل تعمیر کیے جائیں گے. مختار عباس نقوی اقلیتی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ وقف جائیداد کے تحفظ کو فراہم کرنے کے خاطر عنقریب ہی جموں کشمیر اور لیہ لداخ میں وقف بورڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. انہوں نے آزادی کے بعد ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوگا کہ وزیر اعظم ہند نے جو بڑی بات کی تھی کہ کسی بھی طرح سے جو مائنورٹیز ہیں ان کو ایسا نہ لگے کہ ان کے ساتھ چھل ہو رہا ہے, اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قدم اٹھائے جا رہے ہیں, اور یہاں پر بھی یہ قدم اسی دائرے میں لیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سری نگر سے سید تجمل بھی جوائن کیے ہوئے ہیں. تجمل, بڑی خبر کے طور پر ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ وقت جس پر سیاست کافی تیز تھی, پہلے مسلم اوقاف ٹرسٹ ہوا کرتا تھا جو شیخ محمد عبداللہ نے 1932 میں بنایا, اور ٹرسٹیز کے طور پر کچھ نام اس میں تھے, اور بعد میں مفتی محمد سعید نے یہ کہا کہ مسلم اوقاف ٹرسٹ کے اندر خرد برد ہے, حساب کا عطا پتہ نہیں ہے, اس لیے اس کو ٹیک اوور کیا جائے گا, اور سرکار کی طرف سے ٹیک اوور کرنے کے بعد باضابطہ طور پر لیجسلیشن لایا گیا اور وقت بنایا گیا. اب خبر یہ, نہ اوقاف نہ وقف, اب مرکز اپنا اطلاق کر رہا ہے اور مرکز اپنے قانون کے تحت اس کو اپنی تحویل میں لے رہا ہے. اس خبر کو آپ کیسے دیکھیں گے, اور یہ جو الیکشن والا پروسیس اس میں ہوگا اور سلیکشن نہیں ہوگا, اس سے کیا واقعی طور پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو نظر آئے گی, اور پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر کس طریقے کا ریئیکشن اس خبر کے آنے کے بعد؟ تجمل, کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی, اب آواز آ رہی ہے.
جی تجمل فٹافٹ سے ذرا بتائیے گا وقف کو لے کر مرکزی وزیر کا بڑا اعلان کہ مرکزی قانون کا اطلاق جموں کشمیر کے اندر ہوگا، نہ وقف بورڈ رہے گا اور نہ ہی سابقہ اوقاف رہے گا، اور باضابطہ طور پر پراپرٹیاں ایک سسٹم کے تحت جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے، اور اس کا اطلاق جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ شیعہ وقف الگ بنے گا، سنی وقف الگ بنے گا۔ اس کے بعد پولیٹکس کہاں کی اور جا رہی ہے؟ کیا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا ریئیکشن ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہے، ان بڑے اداروں کے ساتھ منسلک ہے، کیا کوئی ریئیکشن وہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں، ابھی جب ہم وقف بورڈ کی بات کریں تو وقف کونسل کے آنے کے بعد جس طرح سے لگاتار باتیں تھی کہ شاید اکاؤنٹیبلٹی کو اور سخت کر دیا جائے گا، اور کافی معاملات ہیں جو وقف بورڈ کے آس پاس میں تھے، لیکن اس کے بعد لاکھ کوشش کے باوجود بھی وقف کونسل میں جموں کشمیر کی ایک خاتون ممبر جو ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کسی نہ کسی طرح سے جواب دہی کا سلسلہ شروع کیا جا سکے، لیکن بیچ میں معاملات جو ہے کچھ اور کی طرف چلے گئے، جس کے بعد جو تازہ بیان آیا کہ اب یہ سارا جو ہوگا یونین ٹیریٹری میں وقف کونسل کے دائرے میں ہی آئے گا، جس کے بعد چونکہ وقف کی آپ کو یاد ہوگا کہ پراپرٹیز جموں کشمیر میں بہت زیادہ ہے، چاہے لال چوک کے آپ تجارتی مراکز دیکھیں، آپ بڑے بڑے کمرشل کمپلیکسز دیکھیں جو پرانے وقت سے وقف کے پاس ہیں، وہ بہت کم کرایہ انہیں ادا کرنا پڑتا ہے وقف بورڈ کو، جس کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سابق سرکار میں جب نظام کے وائس چیئرمین بنے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کرایہ فی الحال دکانداروں سے وصول کیا جاتا ہے اس کو بڑھایا جائے، بہت کم پیسہ جو ہے وقف کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ آپسی مشاورت کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب جبکہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اب اس کو جس طرح سے دیگر ڈپارٹمنٹوں کو اب ایک امبریلا کے انڈر لانے کی ضرورت تھی، اس کو لانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ نہ صرف سیاست بہت زیادہ گرم ہوگی، کیونکہ شیعہ وقف جب الگ بنے گا، سنیوں کے لیے الگ بنے گا، تو کہیں نہ کہیں اس میں بہت سارے مذہبی رہنما جو ہے آج اپنا بیان جاری کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے، فی الحال آپ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ۔ بڑی خبر ہم بتا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر 2 علیحدہ وقت بنانے کا پروگرام ہاتھ میں لیا گیا، اور منصوبے کو بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ ریاست کے چیف سیکرٹری بی وی آر سبرمنیم اور مرکز کے بیچ لگاتار اس سلسلے میں مشاورت بھی جاری ہے، اور بہت جلد ایک ڈیٹیل حکم نامہ جو جاری ہوگا جس میں علیحدہ طور پر وقت جو ہے دونوں بنیں گے جموں کشمیر کے اندر، اور لداخ کے اندر بھی اسی طریقے کا منصوبہ عمل میں لایا جائے گا۔ تاہم مذہبی پیشوا اس پوری کارروائی کو کس طریقے سے دیکھیں گے، یہ ایک بڑی بات ہوگی، اور دیکھنا ہوگا کہ اس پر ریئیکشن بھی کس طریقے